خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ پاکستان میں آج کل ویسے تو ایکچولی یہ ایک کنٹینیوس سیاست کا حصہ بن گیا ہے کہ مائنورٹیز کے کسی نہ کسی بندے کو پکڑ کے بے دردی سے مار دیا جاتا ہے، لیکن پچھلے چند مہینوں سے خاص طور پہ یہ احمدیہ کمیونٹی کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ چیزیں پاکستان کے اندر ہوتی رہتی ہیں تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے جو انگلش لینگویج نیوز پیپرز ہیں، میڈیا ہے، ڈان ہو گیا اور دا فرائیڈے ٹائمز ہو گیا، دا ڈیلی ٹائمز ہو گیا، ان کے اندر یہ خبریں آتی رہتی ہیں اور اس کو کنڈیم بھی کیا جاتا ہے۔ اردو پریس میں اس طرح نوٹس نہیں اس کا لیا جاتا، لیکن ظاہر ہے قتل جو ہوگا تو اس کا کہیں نہ کہیں تو مینشن کیا جاتا ہے۔ احمدیوں کا جھگڑا باقی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ سب بھی جانتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا سنی اینڈ آئی وڈ امیجن دا شیعہ بلیف، پروفٹ محمد واز دا لاسٹ آف دا پروفٹ سینڈ بائی اللہ ٹو ڈیلیور ہز میسج ٹو ہیومینٹی۔ ہاں جی، اور احمدی کہتے ہیں کہ نہیں جی، مرزا غلام احمد جو ہیں وہ بھی ایک نبی تھے، ان پہ کوئی نئی شریعہ نہیں آئی، وہ شریعہ کو رینیو کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہیں ڈائریکٹ ریولیشن بھی آتی تھی۔ یہ اس قسم کے جو بلیف سسٹم ہیں، یہ مجھے دے آر پارٹ آف دا irrational mental میک اپ آف ہیومن بینگس۔ باقی دنیا میں ریسزم پرابلم ہو جاتا ہے، کہیں سیکٹیرینزم ہو جاتا ہے، پاکستان میں جو بھی غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلکہ جو ایک بہت بڑی مائنورٹی ہے 12 سے 15% تک جو شیعہ ہیں، ان کا بھی قتل عام ہوتا رہا کچھ دیر پہلے۔ لیکن اب پچھلے دنوں سے یہ ڈاکٹر مختار احمد سرگودا کے ایک مشہور ڈاکٹر، یہ پیٹ کا کوئی علاج جو ہے، اور سنا ہے 1000 روپیہ لیتے تھے اس سے، بالکل دیٹس آل، اور کوئی ہی وڈ ناٹ چارج اینی ون اینڈ ہی واز ویری ویری پاپولر۔ دیکھیں، عام لوگوں کے لیے کوئی بھی ڈاکٹر جو مدد کرے، ہاں جی، اس کی تکلیف میں وہ اس کی عزت ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا فنیٹیکل گروپس، ان کے لیے کسی انسان کا کوئی کام جو ہے اس کا معیار نہیں ہے، بس کیونکہ اس کا بلیف نہیں ملتا تو یہ جا کے مار دیتے ہیں۔ اریسٹ بھی کچھ لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے سنے 3 چھوٹ گئے ہیں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح کراچی کے اندر ایک محمد صفدر بھی احمدی تھا، اس کو ایک گروپ نے آ کے مار دیا، ہاں جی، اور وہ وہاں پہ ان کی جو اب کہتے ہیں اس کو آپ مسجد نہ کہیں، اسے پلیس آف ورشپ کہہ لیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، وہاں پہ یہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو لاہور کی 2 احمدیہ مساجد پہ حملہ ہوا تھا اور 82 پتہ نہیں اتنے لوگ مارے گئے تھے۔ دیٹ واز اے ریئل میسیکر، ہاں جی۔ اور ایک ابھی خبر آئی ہے کہ ریاست مسیح کوئی بیچارہ ایک مزدور کہیں کام کر رہا تھا کسی کی یہ گھر کے چکر میں، تو اس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے موبائل چرا لیا، اور پھر ایک پولیس افسر اس میں انوالو تھا، شاید اس کے وہ گھر کے اوپر کام کر رہا تھا، اس کو اتنا مارا کہ بیچارہ مر گیا، اور بعد میں ان کی فیملی کہتی ہے کہ اس کے جسم میں کیل بھی ٹھوکے گئے تھے اسے منوانے کے لیے کہ اس نے موبائل چرایا ہے۔ تو دیکھیں، پاکستان کا یہ مسئلہ جو ہے نا
وہ کیونکہ دنیا نے دا ورلڈ ہیز بیکم انڈیفرنٹ ٹو دس. ایز لانگ ایز پاکستان سے جا کے کہیں کوئی ٹیررزم نہیں ہوتا، یعنی ویسٹرن ملک تو اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں نہ ہوتے، تو ایز لانگ ایز دیٹ ڈزنٹ ہیپن دے کونٹ بی بادرڈ. ملٹری الائنس بھی ہوتے رہتے ہیں، ٹریڈ بھی ہوتی رہتی ہے، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. لائف گوز آن والی بات جو آپ کہہ سکتے ہیں، ویری سینیکل. اب انڈیا نے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ کیا، لیکن انڈیا نے وہ جو پروف ہے، سالڈ کنکلوسو پروف، وہ دنیا کو نہیں پیش کر سکے. اپنے ہاتھ میں یہ فیصلہ کر لیا، اور پھر یہ جو ملٹری اسٹرائکس ہوئی ہیں، آئی ہیو میڈ انف ویڈیوز آن دیٹ اینڈ آئی ایم فیڈ اپ آف اٹ. جب تک کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں، میرے لیے کوئی احمدی ہے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو دا بلیف. احمدیوں کو آپ مسلمان نہیں مانتے، فائن، وہ آپ کو نہیں مانتے، اور اپ ٹو دیم. حالانکہ 1953 میں مولانا مودودی کی طرف سے آفر بھی ہوئی تھی ان کے لیڈر کو، بشیر الدین محمود کو، کہ یہ 3 شرطیں مان لو. ایک، کہ جو مسلمان مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے وہ بھی مسلمان ہیں. دوسرا، کہ مسلمانوں کو اور احمدیوں کو شادی کرنے کی اجازت دے دو. اور تیسرا، کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں آپ احمدیوں کو بھی اجازت دے دیں کہ وہ حصہ لے لیں. مرزا بشیر الدین محمود ریفیوزڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. اگر یہ اس زمانے میں ایکسیپٹ ہو گیا ہوتا تو آج یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. ود مودودی ان دا سینٹرل سیٹ، کوئی نہ، انہوں نے کہا تھا میں کوئی رستہ نکال لیتا ہوں. آفٹر آل اسماعیلیوں کی بلیف بھی تو کچھ اور ہے نا، اور بوریوں کی، اور شیعہ بلیف ان ریلیشن ٹو آرتھوڈاکس سنی بلیف بھی مختلف ہیں. سب ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، لیکن حملے نہیں ہوتے. کم سے کم وہ جو اسماعیلیوں پہ یا ایک دفعہ کہیں ہو گیا تھا، بوریوں پہ آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو پاکستان میں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ احمدیوں کی، یہ یہ احمدیوں پہ تیسرا حملہ ہے اسی مہینے کے اندر، اور پلس دس کرسچن پور ورکر. تو ہو شوڈ آئی اپیل ٹو؟ دا پرائم منسٹر آف پاکستان who's celebrating imaginary victories over India, or the Chief of Army Staff who is now riding high on the crest of the wave in his favor after this confrontation with India. کہیں نہ کہیں اس کا کوئی آپ کو طریقہ نکالنا پڑے گا. میری ایک سجیشن تھی کہ 96% جہاں پہ مسلمان ہوں وہاں پہ یہ جو بلیسفمی لا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب یہ لا بنائی گئی تھی، جو بھی انٹینشن تھی، عملاً یہی لگا ہے کہ اس کو ایک بہانہ بنا کے کبھی کسی کرسچن کو مار دیتے ہیں، کبھی کسی ہندوؤں کی لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ شاید آج کل سلسلہ کچھ کم ہوا ہے. ہاں جی. اور Ahmadis have always been a target in the last few years at least. اب یہ 3 جو ہیں انسیڈنٹ ہو گئے ہیں، ایک اور بھی کوئی ہوا تھا پلس دس کرسچن مین، اونلی ان دا منتھ آف مے. تو جو پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن اس کا پورا وہ نوٹس لیتے ہیں اور اس پہ بیان بھی دیتے ہیں. پاکستان کے انگریزی نیوز پیپر بھی، بلکہ شاید دنیا جو نیوز چینل ہے اس پہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ پاکستان میں لوگ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اور ضروری نہیں کہ جو کہے کہ احمدیوں پہ ظلم نہ کرو، کرسچنز پہ نہ کرو، وہ احمدی ہوگا یا وہ کرسچن ہوگا یا وہ سم تھنگ ایلس ہوگا.
میرے پہ اب مجھے پتہ ہے الزام لگ جائے گا کہ یہ تو ہے ہی احمدی، یہ ہے وہ ہے. اس قسم کی بکواس جو ہے نا، اس سے نہ میں انڈین ٹرول سے ڈرتا ہوں، نہ ہی میں پاکستانی اس قسم کے پروپیگنڈا سے. میری جو کتاب ہے جنا والی، اس میں نے یہ سارا ایشو ڈسکس کیا ہے ڈیٹیل میں. سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف when I am protesting against persecution, killing, kidnapping, abduction of minorities. Pakistan has to do something to regain its humanity. ہیومینٹی تو 1947 میں ہی ختم ہو گئی تھی، جب یہاں سے ہندو سکھوں پہ حملہ ہوا، اور پھر وہاں پہ ایسٹ پنجاب میں مسلمانوں پہ حملے ہوئے. یہ سب لوگ، یہ سارا ایکچولی، یہ میں کہتا ہوں دس از دا لانگ شیڈو آف دا کمیونل کلنگ آف 1947. وہ آج تک اس کا اثر کبھی جنگوں میں آ جاتا ہے انڈیا پاکستان میں، کبھی انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ حملے ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ بی جے پی کے دور میں تو پورا ایک کیمپین، الیکشن جیتنے کا کیمپین یہی ہے کہ ہندوؤں کو کنسولیڈیٹ کرو مسلمانوں کے خلاف کر کے، اور وہ کامیاب ہیں اس کے اندر. اور ہمارے ہاں کیونکہ یہ جو مائنورٹیز ہیں وہ بالکل بے بس ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن پاکستان کے لیے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے اس کو روکا جائے. آئی تھنک دس از ان ایکسیپٹیبل. احمدیوں کو ان کی زندگی بسر کرنے دیا جائے، اور وٹ ایور دے بلیفس، یار وہ انسان ہیں، ان کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، ماں باپ ہیں. کبھی خدا کا خوف بھی کر لیا کرو یہ ظلم کرتے ہوئے. یہ کہاں، یہ 21 سینچری میں اس قسم کے بلیف بیسڈ کلنگ جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، نیتن یاہو بھی یہی کرتا ہے، وہ بھی ایک ایسی اسٹیٹ ہی ہے جو مذہب کے نام پہ بنی تھی. اس کی حرکتیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. 53,000 پیپل یہ غازہ کے اندر مار دیے انہوں نے، اور ٹرمپ کا کوئی بیان نہیں آیا. یہ وہ سعودی عربیہ اور قطر میں موجیں کر کے آئے ہیں وہ بھائی صاحب، اور بہت بڑا ٹریلین سے زیادہ کا ان کو وہ ڈیفینس وہ مل گیا ہے، سیل آف امریکن آرمز. تو یہ دنیا جو ہے، یہ اٹس اے ویری سیڈ ورلڈ دیٹ وی لیو ان. I just wanted to record my protest against what is going on in Pakistan. Thank you very much. دوستو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. میرے ساتھ کوئی حکومتیں، کوئی لابیز نہیں ہوتی. یہ آپ نے باقی اپنے لبرلز کا بھی دیکھ لیا نا، انڈیا پاکستان کے جو یہ ان کے بحثیں ہوئی ہیں، سب کے اندر جو ہے نا ان کا نیشنلسٹ فیچر، ان کی لبرلزم، لیفٹزم ساری ایکسپوز ہو گئی ہوئی ہے. یہ لیکن دنیا شاید یوں ہی چلتی ہے. ہمارا کام ہے کہ جہاں انسانیت ہو اس کی انڈیویزیبلٹی کی بات کرتے جائیں. اور جیسے میں نے کہا ہے، بدھا نے کہا تھا کہ دکھ جو ہے وہ انسانیت کو کے اندر ایک کامن فیچر ہے، اور دکھ کم کرنا ہی انسانیت ہے. اسی طرح گرو نانک نے کہا تھا، نانک دکھیا سب سنسار. یہ ایک حقیقت ہے. ہمارا کام ہے کہ دکھ اگر کم کر سکیں کسی طریقے سے، تو اس میں اپنا، اس کی the little bit we should contribute. Thank you very much. Please subscribe to my YouTube channel. All the best.